جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک چیز کی بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔ بہرحال میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخصیت پڑھی لکھی ہو، عالم دین ہو یا کوئی مؤمن ہو پڑھا لکھا، کسی بھی امر میں سختی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میرے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ مبلغ کو درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اتنا ان کو خوف زدہ نہ کر دے کہ وہ مایوس ہو جائیں، اور اتنا ہی وہ اللہ کے فضل کے قریب بھی نہ کر دے کہ وہ بالکل نافرمان ہو جائیں کہ بس وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یا یہ کہ اتنا ڈرایا کہ وہ بندہ اب سمجھنے لگا کہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ اپنی رحمت کا اعلان بار بار فرماتا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں۔ اسی لیے مولا کائنات جو دعا پڑھتے ہیں، اور آپ کو زیادہ ماہ رمضان میں اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے، جسے دعائے کمیل کہتے ہیں۔ دعائے کمیل ایک ایسی دعا ہے جس پر تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت خضر نے یعنی لسان نبوت سے ہوتی ہوئی، لسان امامت سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، جس میں کلمات سچے ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہیں۔ اسی دعا کے پہلے جملہ میں امام علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک برحمتک التی واسعت کل شیء، میرا اللہ میں تجھے اپنی اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جو ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو میری گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو اس کی رحمت سے اتنا لوگوں کو دور نہ کر دیا جائے کہ لوگ مایوس ہو کر، بلکہ وہ تو ایسا کریم ہے کہ اپنی مخلوق کو متوجہ ہو کر فرماتا ہے، جب انسان بھاگنے لگتا ہے، اس کے دربار سے دور ہونے لگتا ہے، تو وہ بڑے پیارے لہجہ سے فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ، اے میری مخلوق، کس چیز نے تجھے مجھ جیسے کریم رب سے دھوکہ دے کر دور کر دیا ہے؟ میں تو کریم ہوں، تو میرے پاس آ جا، جو کچھ تو نے کیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیہاتوں کے رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں، خیر شہروں میں تو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، گیلانی صاحب آپ بھی سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ایسے لوگ جب کہا جائے کہ بابا جی آپ بھی کچھ نماز پڑھ لیا کریں، تو کہنے لگتے ہیں بھائی اب وقت گزر گیا، اب نماز آتی نہیں، اگر سیکھنا شروع کروں گا نہیں سیکھ پاؤں گا۔ ایک ایک لفظ پہ کئی دن گزر جاتے ہیں، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے، جیسا کہ مولا فرماتے ہیں کہ الفرس تمر مر السحاب، دنیا والو یہ وقت ایسے گزر جاتا ہے جیسے بادل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، فانتہزوا، ان وقتوں سے، اوقات سے، فرصت سے فائدہ اٹھا لو، کل گزر جائیں گے، یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر شکوہ مت کرنا۔
تو میں اس بات کی طرف آ رہا تھا کہ وہ بابا جی کیا کہتے ہیں کہ میں اب کیا وقت گزر گیا، کیا نماز سیکھوں گا، کیا پڑھوں گا، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یا اگر کوئی زیادہ مایوس ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو وہ خالق و مالک پھر بھی سہارا دیتا ہے اپنے بندے کو اور فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرا بندہ، تو میرا بندہ ہے نا، تو میری مخلوق ہے نا، میں تیرا خالق ہوں، تجھے پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ چاہوں تو تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور میں کر دیتا ہوں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں کچھ چیزوں کے بہرحال اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہیں اور کچھ بہرحال کہا بھی جا سکتا ہے۔ بار بار یہ کہنا کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے عمق اور گہرائی میں بندہ نہ پہنچ جائے، سمجھ نہ لیا جائے، نہیں، ایسا میرا خیال ہے، میری ناقص عقل کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں معصومین فرماتے ہیں النظر الی مصحف عبادۃ، اس قرآن کے الفاظ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر تلاوت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف لفظ نہیں، ایک حرف یعنی الف ہے، با ہے، تا ہے، ثا ہے، ایک حرف قرآن کا قرآن سمیتے ہوئے تلاوت کر لے، اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا مولا ایک حرف، یہ الف بے جیسے حروف مقطعات ہیں، ان میں سے ایک کہہ دے۔ امام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا بہت ثواب ہے، کیونکہ اللہ سے گفتگو ویسے بھی بہت ساری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ خود عربی زبان جو ہے اس میں گفتگو کرنا یہ بھی ثواب رکھتی ہے، اور تعصی للنبی ہوتی ہے، گویا نبی کی اقتداء، نبی کی زبان عربی تھی، اصالتاً عربی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو ویسے بھی آپ عربی زبان میں عام گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے جس کو آپ دہراتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے، میں نہیں سمجھتا، وہ خالق تو سمجھ لیتا ہے نا میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اتنا اوپر چلے جانا، اتنی معرفت کی منزل پہ چلے جانا، میرا خیال ہے اگر یہ کلن بے جا نہیں ہے تو کلن بجا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ خالق جس آیہ مبارکہ کی یہ مقدمتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن بہت خوبصورت چیز ہے، اور پھر ترجمہ ساتھ آتا ہو تو بندہ تلاوت کرتا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کس چیز سے منع کر رہا ہے، اللہ اپنے بندے کی کہاں حوصلہ افزائی کرتا ہے، کہاں پہ وعدہ کرتا ہے اور کہاں سے روکتا ہے، وعد و وعید کہاں پہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کسی چیز کی قراءت اور تلاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا ہے، شرف حاصل کیا ہے کہ میرے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں اے بندہ مومن، اے بندہ خدا، اگر تو چاہے کہ تو اللہ سے باتیں کرے تو نماز پڑھا کر، اور اگر یہ چاہے کہ اللہ تجھ سے ہم کلام ہو
اللہ تجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کیا کر، لہذا قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔